الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب مل کے دعائے امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے. انسان قیدی ہے زمان اور مکان کے اندر کہ لا یمکن الفرار من حکومتک. اس زمان اور مکان کی قید سے اگر بھاگنا بھی چاہے تو اس کے بس میں نہیں ہے کہ یہ بھاگ سکے. اگر بہت اوپر جائے گا تو آکسیجن نہیں ہے، مر جائے گا. اگر دریاؤں میں جانا چاہے گا
نہیں جا پائے گا، مر جائے گا۔ تبھی امام نے فرمایا الامر بین الامرین، تو اختیار اور جبر کے درمیان ایک زندگی بسر کرتا ہے۔ مرد ہو کے پیدا ہونا تھا یا عورت ہو کے آنا تھا، یہ تیرے بس میں نہیں تھا، تیرے اختیار میں نہیں تھا۔ کس شہر میں پیدا ہونا تھا، کس زبان والا بننا تھا، یہ بھی تیرے بس میں نہیں تھا۔ کون سی شکل، کون سا حلیہ لے کر آنا تھا، یہ بھی تیرے بس میں نہیں تھا۔ اور تو چاہے کہ پلٹ کے واپس چلا جائے، یہ بھی تیرے بس میں نہیں ہے۔ تو زمان اور مکان کا قیدی ہے، لیکن اس زمانے میں تو کیا بنے گا یہ تیرے اختیار میں دیا۔ تو کس کیفیت میں خود کو ڈھالنا چاہتا ہے یہ تیرے اختیار میں ہے۔ قدم تیرے تھے، آنکھیں تیری تھیں، ہاتھ تیرے تھے، وقت بھی تیرا تھا۔ اختیار میں نے تجھے دیا کہ تو اس پر مجلس میں آتا ہے یا گھر میں بیٹھتا ہے۔ اب جب اپنے اختیار سے تو ایک چیز کو چن لیتا ہے، اسی چننے کی بنیاد پر میں تمہیں جنت بھی دیتا ہوں، جہنم بھی دیتا ہوں۔ لیکن یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، لیکن اصل بحث یہ ہے کہ جو میں انتخاب کرتا ہوں اور چنتا ہوں، اس چننے کے پیچھے ایسا ہے کیا کہ ایک مسجد آتا ہے، ایک مندر جاتا ہے، ایک امام بارگاہ آتا ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو اس سے یہ چیزیں چنواتی ہے، یہ سلیکٹ کرواتی ہے؟ ایک مرتبہ کہہ سکتے ہو وہ الہام ہے، لیکن الہام بھی تب ہوگا جب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ ہو۔ ہاں؟ تو وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے مجلس پہ آنے پر مجبور کیا، اور وہ کون سی چیز ہے جو اس شخص کو مندر کی طرف لے جا رہی ہے؟ پیدل ایک مومن کربلا بھی جاتا ہے، اور پیدل ایک بت پرست اپنے بت کی عبادت کے لیے بھی جاتا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، لیکن یہ انسان اس چیز کو چن رہا ہے، وہ انسان اس چیز کو سن رہا ہے۔ اس کے پیچھے ہے کیا؟ فرمایا اس کے پیچھے ہے تمہاری انفارمیشن۔ انسان تو عظیم ہے ایک چیز کی وجہ سے، تمہاری عزت نہ آنکھوں کی وجہ سے ہے، نہ ہاتھوں کی وجہ سے ہے، نہ قدموں کی وجہ سے ہے، نہ زبان کی وجہ سے ہے۔ اے انسان، اگر میں نے تجھے عزت عطا کی ہے تو ایک چیز کی وجہ سے، جس کا نام ہے برین۔ اس دماغ کی وجہ سے تو عزیز ہے۔ کبھی اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ تو زیادہ وزن اٹھاتا ہے، کبھی اس بات پہ فخر بھی نہ کرنا کہ تو زیادہ حسین ہے۔ تو میں نے کسی مجلس میں کہا تھا، اگر تو 100 kg کا وزن اٹھاتا ہے تو گدھا اس سے 2 گنا اٹھا لیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت دھیمے دھیمے چل رہا ہوں، کئی لوگوں نے یہ ٹاپک سنا بھی ہوگا جو لائیو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں کیونکہ 3 مجالس ہیں تو ایک مقدمہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو انسان اس باڈی پہ فخر نہ کرنا۔ ہاں، یہ وجود مٹیریل دنیا کا وجود ہے، یہ نازاں ہوتا ہے انسان کے ظاہر پر، یہ کسی کو حسین دیکھ کر ڈرامے میں کام دیتا ہے، لیکن اگر خدا کے سیریل میں کام کرنا ہے تو وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ کرداروں کو دیکھتا ہے۔ وہ بھی کئی چیزیں پروڈیوس کرتا ہے، وہ بھی کئی چیزوں کو ڈائریکٹ کرتا ہے، لیکن وہ شکل کو نہیں دیکھتا، وہ کردار کو دیکھ کر کسی کو بلال بنا دیتا ہے، کسی کو جون بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اس کے پرکھنے کا انداز اپنا ہے، دنیا کے پرکھنے کا انداز اپنا ہے۔ دنیا کے کسی آفس میں جاب کے پیچھے جاؤ گے تو وہ شکل دیکھتے ہیں، وہ حلیہ دیکھتے ہیں، وہ قد دیکھتے ہیں، وہ قامت دیکھتے ہیں، لیکن جب کوئی اہل بیت کی خدمت میں جاتا ہے وہ قد نہیں دیکھتے، وہ شکل نہیں دیکھتے، وہ حلیہ نہیں دیکھتے، وہ انسان کے اندر کا حلیہ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو حلیہ ہے، تو ناز کرے تو کیوں کرے، تو نے تو بنایا ہی نہیں ہے۔ تو ناز کر اس چیز پہ جو تو بنائے۔
جو تو بناتا ہے اس پہ جزا دی جاتی ہے، جو وہ بناتا ہے اس پہ تو شکر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے عطا کیا ہے۔ تمہاری کون سی محنت ہے کہ تیرا رنگ سفید ہے؟ ہاں، اس کا کون سا قصور ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے؟ تو شکر کر۔ لیکن اے انسان، خدا جزا دیتا ہے جو تو نے بنایا ہے۔ لیکن سوال اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، یہ کوئی مندر، کوئی مسجد، کوئی ممبر، یہ انسان آ کیوں رہا ہے؟ فرمایا تمہاری قیمت اس جسم کی وجہ سے نہیں ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اے انسان تجھے ضعیف بنایا۔ کبھی تم نے حیوانوں کو سویٹر پہنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، ان کا جسم تجھ سے طاقتور ہے۔ اس پورے کراچی میں ہے کوئی ایسے 4-5 ہاسپٹل جو بکریوں کے لیے ہوں، بھینسوں کے لیے ہوں؟ نہیں، ہاسپٹل تیرے لیے بنے کیونکہ تو ضعیف ہے۔ تجھے بستر بھی چاہیے تو نرم چاہیے، تجھے سردی لگتی ہے تو تم نے کپڑے بنا لیے موٹے موٹے، تجھے گرمی لگتی ہے تو تم نے ایسی بنا لیا، کیونکہ تیرا وجود ضعیف ہے۔ لیکن کمال خداوندی یہ ہے، اس ضعیف وجود کو تمام تر قوی وجودات کا حاکم بنا دیا۔ اونٹ تجھ سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن میں نے تجھے اس کا حاکم بنایا۔ تو اشارہ کرے وہ دائیں جاتا ہے۔ شیر تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن تو نے اسے پنجرے میں بند کر دیا۔ ہاتھی تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن وہ تیرے اشاروں پہ ناچتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی تو نے سوچا کیوں؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ آنکھوں کی وجہ سے، ہاتھوں کی وجہ سے، کانوں کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تجھے حکومت ملی ہے؟ فرمایا وہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے برین۔ اس دماغ کی وجہ سے اللہ نے تجھے اشرف بنایا۔ تبھی فرمایا کہ مجھے کسی بھی چیز پہ اتنا غضب نہیں آتا ہے میرے بندے۔ تو چاہے جس سے ہاتھ ملا، تو چاہے جس سے پاؤں ملا، تو چاہے جس سے گھٹنا ملا، لیکن جس چیز کو میں نے عظیم بنایا ہے، جب یہ کسی عظیم کے علاوہ کسی کے در پہ جھکتی ہے، اللہم صلی علی محمد، تو اس کی وجہ سے عظیم ہے، تجھے شرف ملا، لہذا تجھے حق نہیں کسی ذلیل کے سامنے سر کو جھکاؤ۔ اگر جھکانے کا حق ہے تو کس کے سامنے کا؟ رکوع میں گئے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سجدے میں گئے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اس عظیم پیشانی کو کسی عظیم خالق کے سامنے جھکانا پڑے گا۔ یہ ظلم نہ کرنا، یہ پیشانی کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اچھا اس پیشانی میں ہے کیا؟ فرمایا میں رب لا محدود ہوں، میری کوئی حد نہیں۔ اور جوان یہ سوچیں کہ دنیا کی کوئی بھی یو ایس پی اور ہارڈ ڈسک لوگے اس کی کوئی لمٹ ہے، 2 ٹیرا 3 ٹیرا 4 ٹیرا، لیکن خدا نے یہ جو میموری آپ کو دی ہے، کہا میں بھی خدا لا محدود ہوں اور تجھے بھی لا محدود طاقت سے نواز رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ قرآن یاد کر لو تو میموری فل ہو جائے گی، نہیں، جتنا یاد کرتے جاؤ گے اتنا میموری تیز ہوتی جائے گی۔ جتنا پرکھتے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ گے، اتنا میں اس کی حدوں اور سرحدوں کو بڑھاتا جاتا ہوں۔ تو یہ چیز تو کنفرم ہو گئی کہ انسان کو جو عظیم ترین چیز خدا نے عطا کی وہ انسان کا برین ہے۔ تو اب انسان اگر اپنے برین پہ ظلم کرے تو خدا اسے جہنم میں بھیجتا ہے۔ جہنم بنی ہی اس لیے کیونکہ تم نے اس پہ ظلم کیا، جس کی وجہ سے میں نے کائنات کو بنایا، یہ چاند، یہ سورج، یہ قندیل، یہ شمس و قمر، یہ سب کچھ اس کے لیے بنے۔ اتنی طاقت ہے کہ تو میری ہواؤں کو چیرتا ہوا جہاز بناتا ہے، تو میرے سمندروں کو چیرتا ہوا سفینے بناتا ہے۔ یہ پاور تجھے کس نے دیا؟ اس برین نے دیا۔ اب سوال یہ ہے جو برین اتنا طاقتور اور اتنا عظیم ہو، تو اس برین میں جو جات ڈال رہا ہوں وہ بھی تو عظیم چیزیں ہونی چاہیے۔ اس برتن میں کچرا تو نہیں ڈال سکتا، میں فضول چیزیں تو نہیں ڈال سکتا۔ اے پروردگارہ برین تو نے دیا ہے، لہٰذا تو ہی بتا میں اس میں ڈالوں تو کیا ڈالوں، میں اس میں کون سی چیزیں ڈالوں۔ تو میں نے کسی مجلس میں مثال دی تھی کہ اگر آپ کسی دکان پہ کوئی الیکٹرانک چیز خریدنے جاؤ، فار ایگزامپل اگر آپ موبائل خریدو، نیو موبائل، سیکنڈ ہینڈ کی بات نہیں کر رہا، نیا موبائل خرید کے آیا اور گھر میں لا کر کھولا، کھولنے کے بعد اس کے اندر ایک گائیڈ بک ہوتی ہے۔ تو کوئی جوان کہہ سکتا ہے کہ یہ کمپنی کون ہوتی ہے مجھے گائیڈنس دینے والی؟ موبائل میرا، قیمت میں نے دی، خریدا میں نے، یہ کون ہوتی ہے مجھے بتانے والی؟
تو کمپنی کہے گی ہاں بیٹے تم صحیح کہہ رہے ہو، خریدا تو نے ہے، توڑو یا نہ توڑو یہ تیری مرضی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بنایا میں نے ہے۔ جب میں نے اس کے سسٹم کو کریٹ کیا ہے، اس کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کو میں نے بنایا ہے، لہٰذا یہ آن بھی ایسے ہی ہوگا جیسے میں کہوں گی، یہ آف بھی ایسے ہوگا جیسے میں کہوں گی۔ اور انسان عقل مند جس کو یہ عقل ہے کہ چھوٹا سا پرزہ بھی اگر کوئی کمپنی بناتی ہے اس کے لیے گائیڈ بک بناتی، کیوں؟ کیونکہ میں نے نہیں بنایا، مجھے یوز کرنا نہیں آتا، کمپنی مجھے سکھائے گی۔ تو انسان یہ بتا، کائنات کی سب سے بڑی مشین تھی انسان، سب سے بڑا وجود تھا انسان، کیا خدا اس انسان کو بنانے کے بعد کوئی گائیڈ بک نہیں دے گا؟ کوئی سیدھی سی بات ہے کہ اس ہاتھوں کو کیسے یوز کرنا ہے، آنکھوں کو کیسے یوز کرنا ہے، کانوں کو کیسے یوز کرنا ہے۔ تو معصوم فرماتے خدا نے انسان کو بغیر گائیڈ بک کے نہیں چھوڑا، خدا نے انسان کو بنانے کے بعد ایک گائیڈ بک دی ہے جس کا نام ہے قرآن۔ یہ گائیڈ بک تجھے بتائے گی تجھے اپنے وجود کو استعمال کیسے کرنا ہے، تجھے اپنے کانوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، تجھے اپنی آنکھوں کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور ایک قدم اور آگے بڑھیں، جب کوئی کمپنی گائیڈ بک دے دیتی ہے، اور نیا موبائل ہو تو گارنٹی بھی دیتی ہے، 2 سال وارنٹی ہے، لیکن ایک شرط ہے، وارنٹی تب تک چلے گی جب تم ایسے یوز کرو جیسے میں کہوں۔ اگر یہ خراب بھی ہو جائے تو کسی لوکل الیکٹرکس کو نہ دکھانا، کسی لوکل مستری کو نہ دکھانا، دکھانا بھی ہو تو کمپنی کے پاس لے کر آنا۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تجھے گائیڈ بک دی ہے، اگر گائیڈ بک پہ عمل کرو گے تو جنت کی گارنٹی ہے۔ اگر اپنی مرضی چلائی تو میری کوئی گارنٹی نہیں۔ اور اچھا فار ایگزامپل اگر یہ گائیڈ بک آپ نے کھولی اور آپ کو پڑھنا نہ آئے، انگلش میں ہو، تو کمپنی کو اتنی عقل تو ہے، کیونکہ سارے خریدار تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی پڑھا لکھا کوئی ان پڑھ، تو وہ کمپنی کہتی ہے کہ اگر گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے تو آخر میں کہتی ہے یہ ہیلپ لائن ہے۔ ہاں، اس ہیلپ لائن کا نمبر ملانا، وہ تجھے سمجھا دیں گے کہ کمپنی کیا کہنا چاہتی ہے، وہ کیا سمجھانا چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا خدا گائیڈ بک دے، ہو سکتا ہے کہ ہیلپ لائن نہ دے گا، جسے قرآن سمجھ میں نہ آئے میں نے 14 ہیلپ لائنیں عطا کی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 14 ہیلپ لائنیں عطا کی ہیں۔ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ہیلپ لائنوں سے پوچھ لو۔ اور کسی جوان نے کہا مولانا پھر اگر گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، گارنٹی بھی ہے، پھر اتنے فرقے کیوں بنے؟ کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی حنفی، کوئی دیوبند۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے، یہ رانگ نمبر ملا رہے ہیں۔ تو میں لاجیکل بات کرنے کا بڑا عادی ہوں، اور تقریباً میری مجالس لاجیکل ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کا نمبر کیا ہے؟ کہا مولانا فار ایگزامپل 0300۔ میں نے کہا آپ نہ عالم ہو نہ مولوی ہو، ایک عام سے بندے ہو، ایک عام سا پلمبر بھی ہو، اگر اس کے موبائل نمبر، کہتے ہیں نا کہ کیا فرق ہے علی کو چوتھا مانو یا پہلا مانو، کہا جاتا ہے نا بھئی ہم بھی مان رہے ہیں تم بھی مان رہے ہو، ہوتا کیا ہے پہلا مانو یا چوتھا مانو؟ میں نے کہا عام پلمبر ہے جس کا نمبر 0300 ہو یا 0306 ہو، اگر 1 0 یہاں سے وہاں ہو جائے تجھے پلمبر کا نمبر نہیں ملے گا، تم معصوم کا ادھر ادھر کرو گے، تجھے خدا کہاں سے ملے گا؟ یا تو یہ اللہ نے تجھے عقل دی ہے۔ ایک عام بندہ بھی نمبر ادھر سے ادھر ہو جائے اس کا نمبر نہیں ڈائل ہوتا، تو کیسے ممکن ہے تو ایک معصوم کو ادھر سے ادھر کر دے اور تجھے ہدایت مل جائے؟ اور گارنٹی بھی تبھی تک ہے، لوکل مستریوں کو نہیں دکھانا۔ جو خدا نے، ہاں موبائل صحیح تو ہو جائے گا، علم تو کہیں سے بھی لے سکتا ہے، لیکن فرمایا اگر صحیح عالم کے پاس نہیں جائے گا تو جنت کی گارنٹی ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے عظیم ترین چیز جو خدا نے انسان کو دی وہ انسان کا برین تھا،
اتنا تو انسان مان لے گا. جاہل بھی ہوگا، اس کو سمجھاؤ گے، کہے گا ہاں یہ میرا برین ہے جو خدا نے دیا ہے. اب جب سب سے عظیم چیز ہے اس برین میں کیا میں ہر چیز ڈال سکتا ہوں؟ کیونکہ آج آپ جو بھی ہیں اپنی انفارمیشن کی وجہ سے، اگر کوئی شیعہ ہے تو اپنی انفارمیشن کی وجہ سے، سنی ہے اپنی انفارمیشن کی وجہ سے. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کے ذہن میں تم نے جو ڈالا بچہ وہ بن گیا. کرسچن کے گھر میں بچہ بڑا ہو تو کرسچن بنے گا، شیعہ کے گھر میں بڑا ہو تو شیعہ بنے گا، سنی کے گھر میں بڑا ہو تو سنی بنے گا. تو اس کا مطلب انسان وہی کرتا ہے، وہی بنتا ہے جو اس کے ذہن میں ہے. تو اگر مجھے اس کو بدلنا ہے تو کیا بدلنا ہوگا؟ ذہن بدلنا ہوگا. گالی نہیں دینی ہوگی. گالی سے کوئی شیعہ نہیں بنتا، گالم گلوچ سے کوئی شیعہ نہیں بنتا، لعنت سے کوئی شیعہ نہیں بنتا. تو لعنت اس لیے بھیج رہا ہے کیونکہ تیرے انفارمیشن ایسی ہے کہ لعنت بھیجو گے تو ثواب ہوگا. وہ کیوں نہیں بھیج رہا؟ اس کے ذہن میں ایک الگ انفارمیشن ہے، اس کا ڈیٹا، اس کا سافٹ ویئر ٹوٹلی الگ ہے. وہی اینڈرائڈ سے تم آئی فون کا کام لینا چاہ رہے ہو، آئی فون سے اینڈرائڈ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے تجھے عقل دی ہے، تمہارے اوپر جو سافٹ ویئر انسٹال ہے وہ شیعہ والا ہے، اور اس کے اندر جو سی ڈی انسٹال ہے وہابیوں والی ہے. اب تم اس سے توقع کیا رکھ رہے ہو کہ یہ شیعہ والے سافٹ ویئر اور شیعہ والے پروگرامز انسٹال کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ٹوٹلی اس کا وجود ڈفرنٹ ہے کیونکہ یہ ڈفرنٹ ہے. تبھی فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا تاکہ لوگوں کی اخلاقیات کو، ان کی انفارمیشن کو بدلوں. بہترین کام جو اہل بیت کرتے تھے یہی کرتے تھے. مولا نے کبھی کوئی جذباتی شیعہ نہیں بنایا. ایک ابو ذر بنایا جس نے پورے لبنان کو شیعہ بنا دیا. کم بناتے تھے پر کوالٹی والے بناتے تھے، کوانٹٹی پہ اہل بیت کی نگاہ تھی نہیں. اور جنہوں نے کوانٹٹی کو دیکھ کر پورے ایران کو مسلمان بنایا، علی نے کوالٹی سے کام کر کے اس پورے ایران کو شیعہ بنا دیا. کوالٹی میں بقا ہوتی ہے. ہم بناتے جائیں کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کے پاس عقل ہے، ریزن ہے، دلیل ہے. تو سب سے عظیم ترین چیز ہے یہ انسان جس کے انفارمیشن ڈال رہا ہے. اچھا انفارمیشن کیا کرتی ہے؟ انفارمیشن آپ کے وجود میں جذبات کو پیدا کرتی ہے. جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو احساس پیدا ہوتا ہے. جب احساس پیدا ہوتا ہے تو باڈی سے ایکشن ظاہر ہوتا ہے. جناب سیدہ کی انفارمیشن ہوگی تو آنکھوں سے آنسو بہیں گے نا. ہر کوئی نہیں روتا، ہر کسی کے جذبات نہیں ہیں، کیونکہ اس انفارمیشن نے کوئی عقیدہ بنایا، اس عقیدے نے کوئی جذبہ بنایا، اور اس جذبے نے آپ کے وجود سے ایک ایکشن کو ریلیز کر دیا. اب مجھے کرنا کیا ہے؟ دین اہل بیت کو بڑھانا کیسے ہے؟ مجھے ان کے دماغوں پہ کام کرنا ہے، مجھے ان کے برینز پہ کام کرنا ہے. ان کو بتانا ہے کہ تمہارا برین بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع مت کرنا. اور اس کی مثال ان کو اس طرح دو کہ اے انسان، کیونکہ تمہارا وجود مٹیریل ہے تو اپنے جسم کی بہت پرواہ کرتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بھی تلاش کرنا ہو، آنکھوں کی بیماری ہو گئی تو کراچی کا بہترین ڈاکٹر ڈھونڈو گے. کڈنیز خراب ہو گئی، بہترین ڈاکٹر ڈھونڈو گے. کیونکہ اس جسم سے محبت ہے. میں جسم کے لیے 1% رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن یہ بتا تم نے اپنا برین کس کے حوالے کیا؟ ہر مفتی کے حوالے کر دیا، ہر مولوی کے حوالے کر دیا، ہر جاہل کے حوالے کر دیا. اس کا مطلب تجھے اپنے جسم سے تو پیار ہے پر اپنی روح سے پیار نہیں ہے. اور میں نے اس کی مثال اس طرح دی کہ اگر کوئی کہے کہ مولانا میری آنکھیں خراب ہیں، میرے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، میں کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں جو آنکھوں سے اندھا ہو، تو آپ کہیں گے مولوی صاحب جو اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکا میری کیا کرے گا؟ کسی مومن کے بال جھڑ گئے ہوں اور کہا مولانا سر پہ بال لگانے، ایران میں سنا ہے بڑے اچھے بال لگتے ہیں، اور میں آپ کو لے کر جاؤں کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جو خود گنجا ہو، تو آپ کہیں گے مولوی صاحب جو اپنے بال نہیں لگا سکا میرے کیا لگائے گا؟ تو اتنی تو تیرے وجود میں عقل ہے نا کہ جسم کے لیے بھی کوئی ایسا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو جو خود بیمار نہ ہو. تو مجھے یہ بتا جب تو اپنے روح کے ڈاکٹر کی تلاش میں نکلا، پہلے یہ تو بتا کہ روح کی بیماری کیا ہے. شرک روح کی بیماری ہے، بت پرستی روح کی بیماری ہے، شراب پینا روح کی بیماری ہے. تو جب روح کے ڈاکٹر کو تلاش کرنے نکلا تو مجھے بتا کوئی ایسا ڈاکٹر کیوں تلاش نہیں کرتا جس نے زندگی میں بت پرستی نہ کی ہو؟ اگر تجھے نہ ملے تو آدر اہل بیت پر ہم تجھے ایسے ڈاکٹر دکھاتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کسی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، جن کے قریب نہ رجس آیا ہے نہ خود رجس کے قریب گیا ہے.
اور اس کی دلیل تمہارے اپنے مفتیوں کی زبانیں ہیں کہ جب ہر صحابی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ آتا ہے، جب علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ وجہہ آتا ہے۔ ہاں، کہ علی کو کرم اللہ کیوں کہتے ہو؟ پہلے کو بھی کرم اللہ کہو، دوسرے کو بھی کرم اللہ کہو۔ کہ نہیں، سب رضی اللہ ہیں، علی کرم اللہ کا کیوں؟ کہ سب کے ماتھے بتوں کے سامنے جھکے تھے، علی کا ماتھا نہیں جھکا تھا۔ خود بیان کرتے ہیں۔ تو تجھے جسم کی پرواہ ہے، تو مٹیریلسٹ ہے۔ وہ ذہن جو خدا نے تجھے عطا کیا، اب اس میں مجھے ڈالنی ہے انفارمیشن۔ کون سی انفارمیشن ڈالیں؟ معصوم کا فرمان ہے اللہ نے تجھے 2 عقلیں دی ہیں۔ ایک عقل جو تو پیدا ہو کر اپنے ساتھ لے کر آیا، کوئی بچہ انٹیلیجنٹ ہے، کوئی ہوشیار ہے، ظلم سے نفرت ہے، سخاوت سے محبت ہے، ماں کی محبت، باپ کی محبت، یہ آٹومیٹیکلی تمہارے وجود میں انسٹالڈ تھیں، اللہ نے ڈال دی۔ لیکن ایک عقل ہے جس کے ذریعے سے اس عقل کو تو نے مضبوط کرنا ہے۔ مولا وہ کون سی عقل ہے؟ فرمایا وہ عقل وحی پروردگار عالم ہے۔ کیونکہ دنیا کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جاؤ گے، اس کی پڑھائی میں ذرہ برابر خطا کا امکان ہے، غلطی کا امکان ہے، لیکن جو علم وحی خدا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اس نے تجھے بنایا ہے، اور وہ جو علم دیتا ہے اس میں ذرہ برابر غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اگر مجھے پیور انفارمیشن ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ پروردگار عالم سے ملے گی، رسول کریم سے ملے گی۔ تو میں آؤں رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھے اپنے ذہن میں پیور انفارمیشن ڈالنی ہے، تو انفارمیشن کہاں سے لاؤں؟ تو رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں کائنات کی انفارمیشن کا شہر ہوں، جیسی انفارمیشن چاہیے وہ میرے پاس ہے، اور اگر کہیں سے یہ انفارمیشن ملے گی اس در کا نام بس در علی ابن ابی طالب ہے۔ صلی اللہ محمد۔ تو خلاصہ کلام کہ میرے عزیز اگر اس ذہن میں انفارمیشن ڈالی، اس لیے امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ فضولیات سے دور ہوتے ہیں، فضول چیزیں ذہن میں نہیں ڈالتے، کیونکہ جو ڈالو گے ویسا تیرا کردار بنے گا، اچھی چیزیں ڈالو گے اچھا کردار بنے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے فرمایا سم بکم عمی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ معصوم سے کسی نے کہا مولا یہ دیکھ تو رہے ہیں خدا اندھا کیوں کہہ رہا ہے، یہ بول تو رہے ہیں خدا گونگا کیوں کہہ رہا ہے، یہ سن تو رہے ہیں خدا بہرا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ دیکھ رہے ہیں پر وہ نہیں دیکھ رہے جو خدا دکھانا چاہتا ہے، بول رہے ہیں پر وہ نہیں بول رہے جو خدا بلوانا چاہتا ہے، سن رہے ہیں پر وہ نہیں سن رہے جو خدا سنانا چاہتا ہے۔ تبھی فرمایا اے مومن ایک عقل وحی ہے، ایک عقل طبعی ہے، ایک تیسری عقل ہے جس کے ذریعے سے تجھے اس عقل کو مضبوط کرنا ہے۔ مولا وہ کون سی؟ فرمایا وہ ہے عقل سماعی، سن کر پڑھ کر اپنی عقل کو مضبوط کر۔ کیا سنوں؟ سن اور دیکھ کہ علی کی عقل کتنی مضبوط تھی۔ آپ مضبوطی کسے سمجھتے ہو؟ ہمارے منبر سے جو پہلو مولا علی کا زیادہ تر بیان کر دیا گیا وہ پہلو مٹیریلسٹ پہلو تھا۔ مثلا زیادہ یہ بیان کیا کہ مولا نے خیبر کو فتح کیا، مولا نے خندق کو فتح کیا، مولا نے مرحب کو بچھاڑا، مولا نے انتر کو بچھاڑا۔ لیکن پہلے امام کے بعد جتنے دوسرے امام ہیں یہ پہلو ان کی زندگی میں آپ کو بہت کم نظر آتا ہے، بلکہ نظر ہی نہیں آتا، وہ پہلو ہی دوسرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کا معاشرہ مٹیریل معاشرہ تھا۔ جب وہ شعر و شاعری کرنے لگے تو خدا نے مقابلے میں قرآن بھیجا، اور عرب ناز کرتے تھے اپنے بہادروں پر، عرب جسموں پر ناز کرتے تھے کہ عمرو بن عبدوت ہے، اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، ایک دن میں بکرا کھا لیتا ہے، ایک تن ہزاروں کے مقابلے میں چلا جاتا ہے۔ تو خدا نے عرب کی شاعری کے مقابلے میں قرآن کو بھیجا اور ان کی بہادری کے مقابلے میں حیدر کرار کو بھیجا۔ مجبوری تھی کیونکہ عرب کا معاشرہ ایسا تھا۔ اگر نبی کے لشکر میں کوئی بطل نہ ہوتا، کوئی شجاع نہ ہوتا، یہ عرب خود کو کمزور سمجھتے کہ ان کے پاس بھی کوئی بہادر ہونا چاہیے، اور وہ بہادری علی کے وجود میں رکھی۔ لیکن یہی بہادری نبھا کر جب علی رسول کے پاس آتے ہیں اور بدن سے خون بہ رہا ہوتا ہے، رسول فرماتے علی تو جہاد اصغر کر کے آیا، جہاد اکبر باقی ہے۔ مطلب یہ چھوٹی بہادری ہے، بڑی بہادری ابھی باقی ہے۔
جسموں پر ناز کرنے والے دنیا والے ہوتے ہیں کہ آج کوئی کہے میں نے 200 کلو کا وزن اٹھا لیا، کوئی کہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے میں 10 لوگوں کو بچھاڑ لوں. یہ بہادری اہل بیت کے لیے بہادری نہیں ہے. کہ اصل بہادری علی ابن ابی طالب کی کیا ہے کہ ہاتھ میں تلوار ہے، اس کے سینے پر سوار ہے، اور جب اس نے لعاب الدہن علی کے چہرے پر پھینکا، علی اس غصے کو کنٹرول کر کے بتا رہے ہیں کہ اصل میں بہادری یہ ہوتی ہے کہ ہے کوئی عرب کا ایسا بہادر جس کے چہرے پہ کوئی تھوک ڈالے اور وہ چہل قدمی کر کے رک جائے. بہادری تلوار اٹھانا نہیں ہے، بہادری یہ ہے کہ تلوار اٹھا سکو پر نیام میں رکھ لو. یہ بہادری نہیں کہ علی کے گھر پہ حملہ ہوا علی تلوار اٹھائیں، کیا ہوتا، مار دیتے، بچھاڑ دیتے. یہ تو ہم بھی کریں گے، ہمارے گھر پر بھی حملہ ہو، یہ ریئیکشن تو ایک عام ریئیکشن ہے. میرے بیٹے کو کوئی مارے، میری بہن کو کوئی مارے، میری بیوی کو کوئی مارے، یہ تو عام ریئیکشن ہے. یہ تو ہر عام انسان بھی کر سکتا ہے کہ اگر اس کے گھر پہ حملہ ہو اور وہ غصے میں آئے. اپنا غصے کو پھینکنا ہر انسان کے بس میں ہے، لیکن اس غصے کو کنٹرول کرنا بس علی کے بس میں ہے. کہ یہ بہادری ہے. جب ہاتھوں میں رسیاں دیکھی تو یہودی نے کلمہ پڑھ لیا. کہ تو نے پہلے کلمہ کیوں نہیں پڑھا جب رسول نے اتنی تبلیغ کی، آج تو کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہ یہی وہ ہاتھ ہیں جن کو میں نے خیبر میں دیکھا تھا، یہی وہ ہاتھ ہیں جن کو میں نے خندق میں دیکھا تھا، یہی وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے مرحب و انتر کو بچھاڑا تھا. آج یہ ایسے کھڑا ہے جیسے اس نے زندگی میں تلوار اٹھائی ہی نہیں ہے. کہ بس مجھے یقین ہو گیا جہاں سے اس کے صبر کا کنٹرول ہے وہیں سے اس کے غضب کا کنٹرول ہے. اصل یہ طاقت ہے جو اہل بیت تمہیں دینا چاہتے تھے. یہ وہ پاور ہے جو اہل بیت کے پاس. بد دعا دیتے تو تباہ ہو جاتے وہ لوگ، لیکن اہل بیت نے بد دعا نہیں دی. اگر خدا چاہے تو کیا دنیا کے کافروں کو تباہ نہیں کر سکتا؟ لیکن وہ خدا ہی اس لیے ہے کیونکہ نہیں کرتا. اس کے وجود میں ضبط ہے. معصوم فرماتے ہیں یہی وہ تعلیم تھی جو ہم تم لوگوں کو دینا چاہتے تھے. کھاتا حیوان بھی ہے، پیتا حیوان بھی ہے. شادی کرنا کون سا کمال ہے؟ بچے پیدا کرنا کون سا کمال ہے؟ یہ تو ساری حیوانیت ہے. انسانیت یہ تھی. فرمایا یہاں پر حیوان، یہاں پر انسان، دونوں کی ایکٹیویٹیز میں فرق دیکھنا. حیوان کو بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، حیوان کو شہوت پڑتی ہے نہ دائیں نہ بائیں دیکھتا، اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے. حیوان کو غصہ آتا ہے درندگی کرتا ہے، پھاڑ دیتا ہے. لیکن انسان کو جب بھوک لگتی ہے پہلے دیکھتا ہے کہ اپنا کھا رہا ہوں یا غیر کا کھا رہا ہوں. انسان کو جب غصہ آتا ہے یہ فوراً چیرنا پھاڑنا شروع نہیں کرتا، یہ فوراً اپنا منہ کھولنا شروع نہیں کرتا. یہ پہلے سوچتا ہے کہ جس پہ غصہ کر رہا ہوں کہیں وہ ماں تو نہیں ہے، کہیں وہ باپ تو نہیں ہے. جب اسے غصہ آتا ہے تو سوچتا ہے کہیں میں حضور امام میں تو نہیں کھڑا، کہیں میں دربار رسالت میں تو نہیں کھڑا. اسے جب غصہ آتا ہے تو یہ پہلے سوچتا ہے جس دروازے کو آگ لگا رہا ہوں وہ دروازہ میرے نبی کی بیٹی کا تو نہیں ہے. یہیں سے تو تمہارے انسان ہونے کا پتہ چلتا ہے. اہل بیت نے ضبط میں آ کر بتایا کہ ہم انسان تھے اور انہوں نے ضبط کو توڑ کے بتایا کہ ہم انسان نہیں تھے. تبھی فرمایا اہل بیت کے مقابلے میں آنے والے انسانیت کے درجے سے گر چکے تھے، جس میں یہ تمیز نہ ہو کہ میں کس کا حق لوٹ رہا ہوں. یہ کہیں حق زہرا تو نہیں؟ کیوں فرمایا فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسانیت اسی میں ہے کہ تو دیکھ کے کھا. فرمایا ایمان کے درجات کو اسی کنٹرول کے ذریعے سے ناپا جائے گا. جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں پڑی تو ابو ذر نے تلوار نکالی. زبیر لڑ پڑا، زبیر کو بھی زندان میں ڈالا گیا. ابو ذر نے غصے میں سلمان کو دیکھا کہ سلمان تیری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ ڈر گیا. سلمان نے کہا ابو ذر یہ بتا تو زیادہ بہادر ہے یا علی زیادہ بہادر ہے؟ کہ میری نگاہیں علی کے ہاتھوں پر ہیں. اگر علی نیام سے تلوار نکالتے ہیں تو میں تلوار نکالوں گا. یہ پیغام ہے ان جذباتی شیعوں کے لیے. جذبات کو ابھارنا کمال نہیں ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا کمال ہے. دیکھنا کمال نہیں ہے، نگاہوں کو جھکا لینا کمال ہے. کھانا کمال نہیں ہے، اس پیٹ پر کنٹرول کر لینا کمال ہے. اسی ضبط کا نام ہے. یہی وہ انفارمیشن تھی جو اہل بیت دینا چاہتے تھے کہ انسان تیرے وجود میں کنٹرول کتنا ہے. جتنا کنٹرول زیادہ اتنا مومن بڑا. اور آج ثابت ہو چکا کہ دنیا کے جتنے بھی کامیاب ترین انسان ہیں وہ انسان تھے جن کا ول پاور مضبوط تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
اب جب میں اہل بیت سے ساری انفارمیشن لیتا ہوں، ہزاروں مجلسیں ہم لوگوں نے سن لی، اٹ مینز کہ ہم نے ساری انفارمیشن اپنے ذہن میں ڈال لی۔ اب مولا فرماتے اگر کسی کے ذہن میں انفارمیشن آئے پر اگر یہ اپنی انفارمیشن پہ عمل نہ کرے، علی کی نگاہ میں یہ بے عقل بھی ہے اور جاہل بھی ہے، کیونکہ تو عاقل تھا۔ اس کی مثال میں نے ایسے دی تھی، کسی ڈاکٹر کے پاس ہیں، آپ کو کہے کہ آج کے بعد سگریٹ نہیں پینا، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور آپ رات کو دیکھو شادی میں وہی ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہے۔ دنیا کہے گی پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، مولا فرماتے ہیں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، کیونکہ علم ہوتے ہوئے اگر کوئی اپنے علم پہ عمل نہ کرے یہ بڑا جاہل ہے۔ آقا بہجت کے پاس جوان جاتے تھے، قبلہ نصیحت، قبلہ نصیحت، قبلہ نصیحت، انہوں نے ایک نصیحت کی، کہا جوان پہلی اور آخری میری نصیحت یہ ہے، جتنا پتا ہے اس پر عمل کر، زیادہ انفارمیشن کی تلاش میں نہ نکل، پہلے جتنی تم نے انفارمیشن حاصل کی ہے کیا اس انفارمیشن پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ مولا میں اپنی انفارمیشن کو کنٹرول کروں تو کیسے کروں؟ فرمایا علی والے کی نشانی ہے کہ علی والا عقل مند ہوتا ہے، اور دشمن علی کی نشانی ہے کہ دشمن علی بے عقل ہوتا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ یا علی امیر شام بڑا عقل مند ہے، امام نے کہا یہ عقل نہیں ہے، یہ مکر ہے۔ مولا عقل کیا ہے؟ تعریف عقل امام نے فرمایا العقل ما عبد بالرحمن، عقل مند وہ ہے جو عقل سے شیطان کی عبادت نہیں کرتا، رحمان کی عبادت کرتا ہے۔ اور اس کی زندہ مثال یہ تھی کہ جب مولا کے لشکر کے پانی پہ حملہ ہوا اور امیر شام کے لشکریوں نے پانی پر قابض ہو گئے، اور دوسری مرتبہ جب مولا نے حملہ کیا تو پورے پانی پر علی قابض ہو گئے۔ عمرو بن عاص کے پاس لوگ اور اس کے سپاہی آئے کہ عمرو لشکر والوں میں اتنی طاقت نہیں، 3 دن اگر علی نے 2 دن بھی پانی بند کیا نا پورا لشکر علی کے پاس جائے گا، جنگ ہار جاؤ گے۔ کمال علی یہ تھا کہ دشمن علی کو جانتا تھا۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ میں علی کو جانتا ہوں، علی پانی بند نہیں کرے گا۔ اور غربت علی یہ تھی کہ علی کے لشکر والے علی کو نہیں جانتے تھے۔ مولا کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علی بس پانی بند کر لو، ہم جنگ جیت جائیں گے۔ امام نے کہا ہرگز علی پانی بند نہیں کرے گا، یا علی اس نے پانی بند کیا تھا ہم بھی پانی بند کریں گے، جب اس نے ظلم کیا ہے ہم بھی ظلم کریں گے۔ امام فرماتا اگر اس نے بند کیا علی بھی بند کرے، پھر علی اور معاویہ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ علی نام ہی اسی وجود، ہم اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اصول علی ہے کہ پیاسے کو پانی دیا جائے، اصول حسین ہے کہ ہر کے پورے پیاسے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ اور کتنا ہوشیار ہے دشمن، کبھی آپ نے غور کیا ان واقعات پہ کہ جنگ میں عمرو بن عاص دوڑ رہا ہے، امیر المومنین پیچھے سے حملہ کر رہے ہیں، اس بدبخت کو یہ خیال کہاں سے آیا؟ بھئی اتنے ہائپر سچویشن میں کوئی بندہ دوڑے، پیچھے سے کوئی تلوار لے کے گھوم رہا ہو، اس وقت اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کپڑے اتار دو۔ بھئی عام انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، اس کا مطلب اتنی شدت سے وہ علی کو جانتا تھا، اتنی شدت سے علی سے واقف تھا کہ دشمن کتنا بھی بڑا ہو لیکن علی کی آنکھیں کبھی بے حیائی میں نہیں جاتی۔ تبھی فرمایا جب حضرت آدم کے پاس جبرائیل 3 چیزیں لے کر آیا کہ آدم حیا چاہیے، دین چاہیے، عقل چاہیے۔ حضرت آدم نے کہا کہ مجھے عقل چاہیے۔ جبرائیل نے حیا اور دین کو کہا کہ واپس چلو۔ حیا اور دین نے کہا ہمیں خدا نے کہا ہے جہاں عقل رہے گی وہاں حیا بھی رہے گا، وہاں دین بھی رہے گا۔ تب جملے پہ غور کرنا، کئی ایسے دیندار ملیں گے جن کے پاس عقل نہیں ہے، کئی ایسے با حیا ملیں گے جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ دینداری نماز کا نام نہیں ہے، دینداری قرآن کے حفظ کرنے کا نام نہیں ہے، دینداری عقل مندی کا نام ہے۔ عقل ہو، یہ دونوں چیزیں ساتھ آتی ہیں۔ کئی ایسے لوگ ملیں گے جو حفاظ قرآن تھے لیکن کفر کے فتوے دیے، لوگوں کے گلے کاٹے، کیونکہ عقل نہیں تھی۔ اور عقل کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ باب مدینۃ العلم سے دور تھے۔ اور فخر کرو کہ خدا نے تجھے نوکر در علی بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میرے عزیز، سب سے بڑی طاقت جو خدا نے انسان کو دی ہے وہ طاقت عقل ہے۔ عربی میں، لغت میں عقل کا ترجمہ ہے گرہ لگانا۔ جب اونٹ کے پاؤں کو باندھا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم نے اس پہ عقل باندھ دی ہے۔ عقل کا کام ہے کسی چیز کو روکنا۔ تھیلی سے پانی بہ رہا ہو،
گرہ لگا دو پانی بہنا رک جائے گا. یہ وجود جو تمام تر جذبات سے لبریز ہے. صدیوں سے سیدہ کے مصائب سن رہے ہو. کس کو نہیں پتا سیدہ پہ ظلم نہیں ہوا؟ لیکن ہر سال ہم بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ریپیٹیشن کیوں؟ ہر سال محرم میں وہی مسائل، ہر سال محرم میں وہی مسائل، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ سوچو اگر وہ درندے بنے تھے تو کیوں بنے تھے؟ اور سلمان اگر نوکر در علی بنا تھا تو کیوں بنا تھا؟ دماغ برین دونوں کے پاس تھا، لیکن ایک چیز کم تھی. سلمان کے پاس عقل تھی، یہ گرہ تھا، اور ان کے پاس یہ عقل نہیں تھی. عقل نام ہے وجود کو کنٹرول کرنے کا، جس کی مثال میں سے دیتا ہوں. یہ آپ کا وجود گاڑی کی مانند ہے. اس گاڑی میں جو بریک لگاتے ہو وہ عقل کا نام ہے. کہ انسان کے وجود میں تمیز ہو کہ میں کس کے در پہ کھڑا ہوں. یہ بریک اس کے وجود میں ہونی چاہیے. مولا کو جب غصہ آتا تھا، یہ عقل علی ابن طالب، یہ ضبط اہل بیت کے وجود میں تھا. اب جوان یہ سوچو کہ اگر تمہاری نگاہیں کسی حرام پہ پڑ جاتی ہیں، یہ تیرا بریک کتنا مضبوط ہے. سید میر داماد سے جب وقت کے بادشاہ نے کہا کہ تم نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی 10 انگلیاں جلا دیں. رات کے اندھیرے میں بادشاہ کی بیٹی اس کے حجرے میں گئی تھی، اور سید میر داماد کہتا شیطان جب حملہ کرتا تھا، دیا جل رہا تھا، میں انگلیاں اس میں ڈال دیتا تھا، اور کہتا تھا جب تم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی تو آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرو گی. صبح بادشاہ نے اسے بلوایا، اس نے اپنے ہاتھوں میں ابا لپیٹی اور بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ نے کہا جوان، کیسے تم نے اپنی 10 انگلیاں جلا دیں؟ کون ہے جو خود کو گناہ سے بچانے کے لیے اتنا قدم اٹھا؟ یہ بریک تھا اس کے وجود میں نا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں سید ہوں. ایک چیز کو سوچتا تھا اور گناہ سے رک جاتا تھا. کیا سوچتے تھے؟ کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ میدان محشر میں سب سے پہلے میری دادی زہرا کو لایا جائے گا، ناقے پہ سوار کیا جائے گا، آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو بند کر لو، دختر رسول آ رہی ہے. کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر قیامت کے دن میری بیوی نے مجھ سے پوچھا سید تو میرا تھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہ وہ لمحہ سوچ کے میں نے اپنی 10 انگلیاں جلا دیں. کہ دنیا میں انگلیاں جلتی ہیں تو جل جائیں، لیکن سیدہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں. اور یہ عجیب روایت کے جملے ہیں کہ ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوں گے. دنیا نے اس بی بی کو ستایا، لیکن یہ وجود اس بی بی کو خوش کرے. فرمایا جتنا کنیکشن تمہارا سیدہ کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا وجود میں نورانیت آتی ہے. یہ واقعہ میں نے اپنے مولانا کا کئی جگہوں پہ سنایا. تذکر اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے دلوں میں ایمان تازہ ہو جائے. ایک مرتبہ ہم اپنی خوشیوں میں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اپنے شدائد میں، اپنے مصائب میں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں. یہ وہ گھڑی ہوتی ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے یہ بندہ اس مصیبت میں یاد کس کو کرتا ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے ایجنسیز نے پکڑ لیا، کسی اور کنٹریز کی ایجنسیز تھیں. 65 دن مجھے کال کوٹڑی میں رکھا، بے گناہ تھا. کہ میرے ہاتھوں کو باندھ لیا، میرے پاؤں کو باندھ کے مجھے سیدھا لٹایا جاتا تھا، اور جو میرے پاؤں کے تلوے ہیں وہاں بہت شدت سے مجھے مارا جاتا تھا. کہ قبلہ بس شدت اتنی ہے آپ کو بتا دوں کہ اتنا شدت سے مارتے تھے، میرے پاؤں سوج جاتے تھے، میرے ناخن وہاں سے نکل آتے تھے. لیکن جب چوٹ لگتی تھی اور شدید تکلیف ہوتی تھی تو میری زبان سے ایک جملہ جاری ہوتا تھا، یا زہرا. میں بی بی کو بلاتا تھا. پھر مارنے کے بعد 3 گھنٹے مجھے اسی طرح اس حالت میں چھوڑ دیتے تھے. کہتے مولانا اللہ گواہ ہے، جب اس شدت میں بی بی کو پکارتا تھا یہ لوگ باہر چلے جاتے تھے، میں یا زہرا کہتا تھا، میرے دونوں ہاتھوں کی کڑیاں کھل جاتی تھی. جب تک وہ واپس آئے میں بیٹھ کے تھوڑا آرام کرتا تھا، پھر آتے تھے، پھر میں کڑیوں میں اپنے ہاتھوں کو ڈال دیتا تھا. کہا کہ کافی دن گزر گئے، بی بی کو پکارتا رہا لیکن کوئی فرج نہیں ہوا. کہ ایام فاطمیہ قریب تھے اور 3 دن باقی تھے بی بی کی شہادت میں.
میں اپنی کال کوٹری میں بیٹھ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا سیدہ اتنی مصیبت میں نے آپ کو اتنا بلایا، اگر آپ کی شہادت کے دن سے پہلے میں آزاد ہو گیا تو مجھے یقین ہو جائے گا میں آپ کا ہی شیعہ ہوں اور آپ مجھ سے راضی ہو، لیکن بی بی اگر اس دنوں کے بعد گزر گئے اور آزاد نہ ہوا بس میں سمجھوں گا کہ مجھ میں قابلیت نہیں تھی، آپ مجھ سے راضی نہیں ہو۔ کہتا رو رو کے مجھے نیند آ گئی۔ ایک عجیب خواب دیکھتا ہوں کہ میں ایک جہاز میں ہوں اور ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں، ایک بندہ مجھے ریسیو کرنے آتا ہے، اپنے گھر لے جاتا ہے، بستر پہ سلاتا ہے، اے سی آن کرتا ہے۔ ایک سفر کا منظر دیکھتا ہوں خواب کے عالم میں، نیند سے اٹھتا ہوں، سوچ ہی رہا تھا کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے، کہاں جا رہا تھا، کس جہاز سے اتر رہا تھا۔ کہتے اتنے میں جو چھوٹی سی کال کوٹری تھی اس کی دیوار پر میں نے مڑ کے دیکھا، دنیا کی خوبصورت ترین ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا ہوا تھا کہ قبلہ 25 سال گزر گئے، آج تک میں نے ایسی ہینڈ رائٹنگ پھر نہیں دیکھی۔ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی اس کال کوٹری سے نکلنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، وہ 540 یا 35 مرتبہ یہ دعا پڑھے، شفا مل جائے گی۔ میں نے کہا دعا کیا تھی؟ کہ قبلہ لکھا ہوا تھا اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وابوها وبعلها وبنوها وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ۔ کہ میں نے تسبیح اٹھائی اور میں نے 540 یا 35 مرتبہ پڑھا، بس پڑھنا تھا، 1 گھنٹے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، میرا نام لیا اور کہا کہ آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے، اور مجھے لیٹر دیا، معذرت خواہی کی، ہم نے بے جرم آپ کو پکڑا تھا، آپ آزاد ہو۔ کہ جیسے آزاد ہوا فوراً گھر گیا، شہر میں اعلان کیا کہ 3 دن میں سیدہ کی مجلس کرواؤں گا۔ میں نے گھر کے دروازے کے اوپر بینر لگایا، یہ مجلس وہ کروا رہا ہے جسے سیدہ نے آزاد کروایا ہے۔ کہ یہ تعبیر تو ہو گئی۔ کہ مولانا میں کراچی آیا، کسی جاننے والے نے افریقہ سے فون کیا کہ ماہ مبارک میں آپ کو ہم افریقہ بلانا چاہتے ہیں، یہ آپ کا ٹکٹ ہے، یہ پیسے ہیں، 2 دن کے بعد آپ کی فلائٹ ہے۔ کہ میں جہاز میں چڑھا، اب جب افریقہ کے ایئرپورٹ پہ اترا میں نے کہا یہ تو وہی ایئرپورٹ ہے جو خواب میں سیدہ نے دکھایا تھا، یہ تو وہی شخص ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کہ گھر اس کا تھا پر اس کو بتا میں رہا تھا کہ تیرے کمرے میں یہ چیزیں ہیں۔ کہ آج 25 سال ہو گئے، سیدہ نے وہاں سے اٹھا کر مجھے یہاں بھیجا تھا۔ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پہ تصور بھی نہیں تھا کوئی اہل بیت کا نام لے گا، لیکن آج افریقہ میں آپ جاؤ گے، چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پہ ہیلی کاپٹر سے لوگ وہاں جاتے ہیں، 25 لوگ ہیں، امام برگاہ بنا ہوا ہے، اور وہ افریقہ کے لوگ جناب سیدہ کا ماتم کر رہے ہیں۔ جب تم مصیبتوں میں ان کو بلاتے ہو، وہ کہاں سے کہاں اٹھا کر تجھے بھیجتے ہیں کہ جاؤ، اگر تم مصیبت میں یہ تم میں برداشت تھی، یہ قوت برداشت کی تھی کہ تم نے سیدہ کو یاد کیا، اہل بیت کو یاد کیا، اب ہم تمہیں ایک ڈیوٹی سونپتے ہیں کہ جا ہمارے دین اور مذہب کا مبلغ بن۔ تو میرے عزیز، صرف خوشیوں میں نہیں، فرمایا شیعتنا خلقو، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، وَعُجِنُوا بِمَاءِ مُحَبَّتِنَا، اور ان کی مٹی کو گوندا گیا ہماری محبت کے پانی سے۔ یعنی اس وجود کے رگ رگ میں اہل بیت کی محبت ہے، لیکن یہ محبت پریکٹیکلی نظر بھی آنی چاہیے۔ تو جب بھی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو میرے عزیز جناب سیدہ کو آواز دیا کرو۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کتنی محبت کرتے ہیں اہل بیت، یا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اپنی جدہ امجدہ سے۔ آقا قراتی فرماتے ہیں مجھے جب بھی مصیبت آتی ہے، امام رضا کے روزے پہ جاتا ہوں، 10 مرتبہ کہتا ہوں بے فاطمہ بے فاطمہ بے فاطمہ۔ کبھی 10 مرتبہ پورا نہیں ہوتا، امام رضا میری حاجت کو دے دیتے ہیں۔ تبھی فرمایا اے شیعو، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرو۔ ہم ہر مصیبت برداشت کر سکتے، لیکن پسلیوں کا ٹوٹنا۔ چھٹے امام کا صحابی خدمت میں آتے، مولا
آپ کا ایک چاہنے والا ہے، اسے وقت کے حاکم کے سپاہیوں نے پکڑ لیا مولا، اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ ہم اس کا سر قلم کریں گے، سر عام۔ محبت کرتے تھے اہل بیت۔ امام نے کہا کیوں پکڑا، کون سا جرم کیا تھا، اتنی بڑی خطا کہ اس کا سر قلم کیا جائے؟ کہ مولا کام تو ثواب کا تھا لیکن حکومت کی نگاہوں میں بڑی خطا ہے۔ کیا کیا؟ کہ وہ بیچارہ چل رہا تھا مولا، اس کا پاؤں پھسلا، جیسے پاؤں پھسلا وہ پہلو کے بل جا کے زمین پہ گرا۔ جب اس کے کمر میں چوٹ لگی تو اس نے فریاد کی، اور آہ بلند کرنے کے بعد اس نے سیدہ کے قاتل کا نام لے کے اس پہ لعنت بھیجی۔ حاکموں نے سن لیا، سپاہی اس کو لے گئے۔ امام نے کہا اچھا، کہ میرے سپاہیوں کو جمع کر مسجد میں جمع ہو جا، میں اس مومن کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ صرف اپنے صحابہ کو جمع کیے، امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیے، یقیناً اپنی دادی زہرا کا واسطہ دیا ہوگا۔ دعا ختم ہوئی کہ جلدی جا، وہ آزاد ہو گیا ہوگا۔ یہ مومن دوڑا دوڑا واقعاً دیکھا وہ آزاد ہو چکا ہے۔ اسے کہا خوشخبری ہو، بتائے تو کس نے دعا کی تیرے لیے؟ کس نے؟ کہا چھٹے امام نے دعا کی ہے۔ کہ جلدی آئے، امام سے شکریہ ادا کر، مولا کی خدمت میں آتا ہے۔ کہ مولا آپ نے دعا کی؟ امام نے کہا بیٹھ جا۔ بیٹھا۔ امام نے کہا یہ بتا، اتنے لوگوں کو چوٹیں لگتی ہیں، وہ میرے دادی کے قاتل پہ لعنت تو نہیں بھیجتے؟ تجھے جب چوٹ لگی تجھے میرے دادی کا قاتل یاد کیوں آیا؟ کہ مولا میں نے تو آپ ہی سے سنا ہے نا کہ بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ مولا جب میں گرا پسلی نہیں ٹوٹی، لیکن تکلیف اتنی ہوئی، میں یہ سوچ رہا تھا جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں گی اس پہ کیا گزری ہوگی۔ تبھی امام حسین فرماتے ہیں شیو جب پیاس لگے نا میری سکینہ کو یاد کیا کرو، اپنی تکلیفوں میں اہل بیت کو یاد کیا کرو، اپنے دردوں میں اہل بیت کو یاد کیا کرو۔ اللہ آپ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ ہر مجلس میں کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ بیٹے ماں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بیٹے ماں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا حسن نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ اگر ہماری ماں کو کوئی بول دے، تبھی مولا کا صحابی کہتا ہے کہ حسن جب بھی مسجد جاتے تھے لمبا راستہ لیتے تھے، ایک راستہ قریب تھا لیکن کبھی نہیں گئے۔ میں نے کہا مولا یہ راستہ قریب ہے، یہاں سے مسجد جائیے۔ کہا میں جانتا ہوں قریب ہے لیکن میں کبھی اس راستے سے نہیں جاتا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے اماں پہ دروازہ گرایا تھا۔ جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آ جاتی ہے۔ عزیزو یہ دن ہیں حسین کے یتیمی کے دن، یہ حسن و زینب کے یتیمی کے دن ہیں۔ اللہ آپ سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب کرے، وہ ٹوٹی ہوئی قبر آپ کو دکھائے۔ دلوں کو کربلا لے جاؤ، دلوں کو مدینے لے جاؤ، اور سلام کرو حسین کی یتیمی پر۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرا سلام ہو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو علی کی غیرت پہ،
میرا سلام ہو زہرا کی مظلومیت پر. امام حسن کسی ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر تو میرے اصلی مذاہب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا میں تو آپ کے سارے مذاہب پڑھتا ہوں. مولا میں نے یہ پڑھا حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے. کہ یہ میرے مذاہب ہیں پر اصل مذاہب نہیں ہے. کہ مولا میں نے یہ پڑھا سفید کفن پہنایا تھا، لیکن جنازہ جب گھر میں واپس آیا کفن کا رنگ لال تھا. کہ ذاکر یہ میرے مذاہب لیکن میرے اصل مذاہب نہیں ہے. کہ مولا آپ کے اصل مذاہب کہاں ہیں؟ فرمایا میرے اصل مذاہب مدینے میں ہے، مدینے کی گلی میں ہے. ایک آگ کا دروازہ تھا، ایک ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھے، میں اور حسین چھوٹے تھے، فریاد کر رہے تھے کوئی آئے میری اماں کو بچا لے. میرے اصل مذاہب مدینے کی گلی میں ہے. حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا. اللہ کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھا. کہ علی نے غسل دیا، علی نے کفن دیا. بی بی کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا. کہ فضا بچوں کو کہو اماں سے خدا حافظ کر لے. آج آپ کے رونے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن بی بی فضا فرماتی ہیں بچوں نے ابا کے دامن کو اپنی قمیصوں کو دانتوں میں جکڑ لیا، کہیں کوئی آواز نہ سن لے. کہ بچوں آخری بار ماں سے خدا حافظ کر لو. زینب آگے بڑھی، اماں کے سینے سے لپٹ گئے. ام کلثوم بی بی کے سر کے بوسے لینے لگی. حسن مولا آگے بڑھے، ماں کے قدموں کو پکڑا، آہستہ کہنے لگے کلمینی یا اماں، اماں حسن سے باتیں کرو. اماں خاموش کیوں ہو؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا. علی نے کہا حسین ماں سے خدا حافظ کر لے. مولا حسین چھوٹے ہیں، سر کو اپنے گھٹنوں میں ڈالا ہے کہ بابا تب تک نہیں جاؤں گا او جب تک اماں نہ بلائے. ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، زہرا نے کہا آجا میرے حسین، آجا میرے کربلا والے حسین. آخری جملہ امام حسین آپ کی خدمت میں. مولا جب آپ یتیم ہوئے زہرا نے آپ کو بلایا، سارے بچے ماں کے سینے سے لپٹ گئے. جبرائیل نازل ہوئے، علی عرش خدا پہ کوہرام بپا ہے، بچوں کو زہرا سے جدا کرو. علی نے بڑے پیار سے حسین کو سینے سے لگایا. آقا حسین آپ بھی یتیم ہوئے، آپ کی قسمت علی نے سینے سے لگایا، لیکن سکینہ کی قسمت وہ کسی نے سینے سے نہیں لگایا. اور شمر نے تماچے مارے، کسی ظالم نے تازیانے مارے.
اے خدا تجھے حسین کی یتیمی کا واسطہ ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما۔ خدایا تب تک موت نہ دینا جب تک گناہوں سے معافی نہیں کر لیتے۔ اے خدا ہمارے مرحومین کو اللہ علیین میں درجات عطا فرما۔ پروردگار بانیان مجلس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاضرین مجلس میں اگر کوئی پریشان ہے بحق جناب سیدہ پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار ذکر کو عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کے آوان اور انصار میں شریک فرما۔